اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اس آیت میں جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو، اثاقلتم الی الارض تو تم زمین میں لگ جاتے ہو، زمین میں بوجھ بن جاتے ہو، زمین پہ رک جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پسند کرتے ہو؟ کیا تم راضی ہو، خوش ہو دنیاوی زندگی سے آخرت کے بدلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی بہت معمولی ساز و سامان ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما اگر تم لوگوں نے کوچ نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب پہنچائے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہارے علاوہ دوسری قوم کو آباد کر دے گا، بدل دے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا جس کا تم کچھ نقصان نہیں کر سکتے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ تھا. آئیے اب ہم تفسیر میں چلتے ہیں. یہ آیت کس موقع کی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ جس وقت اللہ کے رسول نے اس کا اعلان کیا تھا تو سخت گرمی کا زمانہ تھا اور پھل پک چکے تھے، گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی. تو کچھ لوگ جنگ میں جانے سے گریز کر رہے تھے. انہیں گرمی کی شدت دکھائی دے رہی تھی اور ان کے جو پھل پک چکے تھے اس کے کاٹنے کا وقت تھا، جس کو بڑی محنت سے انہوں نے اس میں ہر چیز کا، پانی کا انتظام اور تمام جو لوازمات ہیں اس کا انتظام کیا. اور جب پھل پکنے کا وقت آ گیا تو اب کاٹنے کی باری تھی. اس لیے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم جنگ میں چلے گئے تو کتنے دن وہاں رہنے پڑیں گے پتہ نہیں، ادھر ہمارا پھل پک چکا ہے، گرمی بہت تیز ہے. اس لیے کچھ لوگ جانے سے کتراتے تھے. یہ تفصیل آگے آئے گی لیکن یہاں مختصر طور سے ذکر کر دیا گیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے جنگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں چلو جنگ کرنے کے لیے، تو تم اپنے گھروں میں رک جاتے ہو، زمین پہ رک جاتے ہو، بوجھ بن جاتے ہو، لگ جاتے ہو، یعنی گھر میں ٹھہر جاتے ہو، نہیں جاتے ہو۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ یعنی جب جہاد کے لیے تمہیں پکارا جائے، اللہ کی راہ میں جب تمہیں جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے، تو اثاقلتم ای تساقلتم، تم سست بن جاتے ہو، تم رک جاتے ہو، تم جانا نہیں چاہتے ہو، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے عمدہ اور لذیذ پھل پک چکے ہیں اور کاٹنے کا وقت ہے، تو ہم کیوں جائیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیاوی چیزیں تو معمولی ہیں۔ اراضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی سے خوش ہو آخرت کے مقابل میں؟ کیا تمہیں آخرت نہیں چاہیے؟ دنیا ہی دنیا چاہیے؟ دنیا کے نعمتوں کو، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے تم جنگ میں نہیں جانا چاہتے ہو؟ تو کیا تمہارے سب کچھ دنیا ہی ہے؟ اصل زندگی جو اس کے بعد آنے والی ہے، کیا تم اس کو بھول بیٹھے ہو؟ تمہارے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری خوشی کی چیزیں صرف دنیاوی چیزیں ہیں، کیا تم اسی پہ راضی ہو؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، دنیاوی زندگی بہت معمولی ہے۔ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان، متا کے معنی سامان ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی کے ساز و سامان آخرت کے بالمقابل کچھ بھی نہیں ہے، الا قلیل، بہت تھوڑی چیز ہے، بہت معمولی ہے۔ تو تم معمولی چیز کو اپناتے ہو اور بڑی چیز کو چھوڑ بیٹھے ہو، ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں دنیاوی زندگی سے بے رغبتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی دنیاوی زندگی سے بے رغبت ہو جاؤ اور آخرت کی رغبت کرو، آخرت کی فکر کرو، اس لیے کہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا تَرْجِعُ۔ آخرت کے بالمقابل میں دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی کنویں میں اپنی انگلی کو ڈال دے اور پھر انگلی کو نکالے اور پھر اس کی طرف دیکھے کہ کتنا پانی اس میں آیا ہے، اس انگلی میں لگ کر کے کتنا پانی آیا ہے۔ آپ نے اس انگلی کو اشارہ کیا، یہ سبابہ جو انگلی ہے، اس کو آپ نے کہا کہ اس کو کنویں میں ڈالو اور پھر نکال لو، پھر جتنا پانی تمہارے انگلی میں چپک کر کے آیا ہے وہی دنیا کی زندگی ہے، اور جو باقی پانی کنویں میں بچ گیا، جو پانی کنویں میں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے دنیا کی حقیقت کو بتا دیا۔ اب اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے، انگلی ڈالنے سے کتنا پانی آئے گا کنویں سے؟ وہی جو انگلی میں لگا ہے، پانی چپکا ہے، اتنا ہی پانی آئے گا، کچھ نہیں ہے وہ۔ تو دنیا کی زندگی گزر جانے والی ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی بہت کم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد جہاد کے لیے رغبت پیدا کی اور فرمایا، کیا فرمایا؟ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی جب تمہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے پکارا جائے تو فوراً لبیک کہو، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، إِلَّا تَنْفِرُوا، اصل میں ان لا تنفروا، اگر تم لوگ نہیں نکلے، اگر تم لوگ کوچ نہیں کیے، اگر تم لوگ جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھے، گھر میں رک گئے،
युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा, तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा, क्योंकि जानबूझ करके बगैर किसी उज़्र के जंग में ना जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह फरमा रहा है इल्ला तनफिरू, अगर तुम लोगों ने जंग में कूच नहीं किया, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को आबाद कर देगा, यानी तुम्हें दूसरी कौम से बदल देगा, तुम्हें ऐसी कौम से बदल देगा जो तुम में से नहीं होगी, गैरकुम तुम्हारे अलावा, यानी दूसरी कौमें तुम्हारी जगह पे आ जाएंगी और तुम अजाब में हिलाको बर्बाद हो जाओगे। वला तज़ुर्रूहु शैआ, और तुम अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और तुम अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह तबारक ताला सिर्फ लफ्ज़ कुन के ज़रिए सब काम जल्दी से कर देता है। तो अगर तुम जंग में नहीं गए और अल्लाह तुमसे खफा हो गया, तो यकीन मानो कि तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा, और तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम को आबाद कर देगा, और तुम अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक ताला इस बात पर कादिर है कि ऐसा कर सकता है, हर चीज़ पर कादिर है। कह रहे हैं इब्न अब्बास ने इसकी तफसीर की है इल्ला तनफिरू। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नज़दीक उनकी जो तफसीर है, कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में एक कबीले से मदद मांगी। मदद के लिए आपने फरमाया कि चलो जंग में, अपने ज़ाती तौर के लिए नहीं आप मदद मांगी, बल्कि जंग के लिए, गज़वा के लिए आपने कबीले से मदद तलब की, तो उन लोगों ने मदद देने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी रोज़ी को रोक दी, उनकी रोज़ी को रोक दिया और उन्हें दर्दनाक अजाब भेज दिया। वयस्तब्दिल कौमन, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारी जगह पर दूसरे को आबाद कर देंगे, यानी वो जो तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम आएगी वो अपने नबी की मदद करेगी और दीन पे कायम रहेगी, उसके हुक्म की तामील करेगी। तुम्हारी तरह नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मदद तलब कर रहे हैं जंग में जाने के लिए और तुम इनकार कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम आएगी, वो मुकम्मल तौर से दीन की, अपने नबी की मदद करेगी और तुम्हें ख़त्म कर देगी, और तुम अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर तुम जंग में जाने से एराज़ कर दिए और ज़मीन पे पड़े रहे तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें सख्त अजाब देगा। आगे अल्लाह फरमा रहा है इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये आयत नंबर 40 है। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने जो हुक्म दिया है इसका तर्जमा ये है, पहले आप तर्जमा सुने बाद में तफसीर। अल्लाह फरमा रहा है इल्ला तंसुरूह, अगर तुम लोगों ने अपने नबी की मदद नहीं की, फ़क़द नसरहुल्लाह, तो अल्लाह ने उनकी मदद की उस वक्त इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने आपको निकाला, जब काफिरों ने आपको अपने घर से, शहर मक्का से निकाला। सानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, इससे मुराद यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने निकले और काफिरों ने
آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا حملہ کرنے کے لیے اور آپ چپکے سے نکلے تو وہاں ابو بکر صدیق کو لے لیا، 2 لوگ ہو گئے، ثانی اثنین 2 کا دوسرا، یعنی 2 لوگ تھے، اذ ہما فی الغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، یعنی غار ثور میں جا کر کے وہاں کچھ دیر کے لیے چھپ گئے۔ اذ یقول لصاحبہ جبکہ آپ کا ساتھی کہہ رہا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق تھے، دونوں ساتھ میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو سمجھا رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے یہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کر دیا، فانزل اللہ سکینتہ، ان پر سکون اور اطمینان نازل کر دیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور آپ کی مدد کی ایسی لشکر سے جس کو تم نہیں دیکھ پاتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کے کلمے کو نیچے کر دیا، پست کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ یہی بلند ہوا، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اس آیت کا صرف ترجمہ ہوا اور اس کی تفسیر انشاءاللہ کل پڑھائیں گے، جب تمام بچے حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ کل ہم پڑھائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بابو آپ سن رہے تھے تو ٹھیک ہے۔